تیری طرف کتاب کو بالحق سچ سچ لتحکم بین الناس تاکہ تو لوگوں کے درمیان فیصلے کرے بما اراک اللہ اس طریقے سے جیسے اللہ نے تجھے سجا دیا ولا تکن للخائنین اور نہ ہو تو خیانت کرنے والوں کے حق میں خصیما جگڑنے والا واستغفر اللہ اور اللہ سے معافیاں مانگتا رہ ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں ولا تجادل اور نہ تو جھگڑا کر عن الذین یختانون انفسهم ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے ذات کے بارے میں خیانت کی ان اللہ بے شک اللہ رب العزت لا یحب نہیں پسند کرتا من کانا اس شخص کو کانا حبانا جو خیانت کرنے والا ہے اسیمن گنہگار ہے یستخفون من الناس وہ لوگوں سے چھپتے ہیں ولا یستخفون من اللہ اور اللہ سے نہیں چھپتے وهو معهم حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات ہر وقت ان کے ساتھ ہے اذ یبیتون جب وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں ما لا یرضى من القول ایسی بات کا جس سے اللہ رب العزت راضی نہیں ہوتے وکان اللہ بما یعملون محیطا اللہ رب العزت جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہے انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا تم وہی ہو نا جو جھگڑتے ہو ان سے ان کے بارے میں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ پس کون ہے جو جھگڑا کرے گا اللہ رب العزت سے ان کے بارے میں قیامت کے دن امن یکون علیہم وکیلا یا کون ہے وہ جو ان کے بارے میں کل قیامت کے دن کارساز ہوگا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ گزشتہ درس میں آپ نے منافقین کا ذکر جو ہے وہ پڑھا تھا کہ کس طرح وہ مختلف حیلوں اور بہانوں سے جہاد فی سبیل اللہ سے جی چراتے تھے اس لیے اللہ رب العزت نے جہاد فی سبیل اللہ کی ترتیب بھی جو ہے دی اصل جو مضمون چل رہا تھا ہمارا وہ جہاد فی سبیل اللہ کا چل رہا تھا درمیان کے اندر جہاد کے اندر نماز کیسے ادا کرنی ہے صلاۃ الخوف کا طریقہ کار جو ہے وہ بتایا گیا اسی طرح سفری نماز کیسے ادا کرنی ہے قصر ادا کرنی ہے اس کا طریقہ کار بھی جو ہے نا بتایا گیا اور اس کے کچھ دیگر مسائل جو ہے نا وہ آگے اصل مضمون جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ منافقین کس طرح جہاد سے جی چراتے ہیں آج کے سبق کے اندر بھی منافقین کی ایک بری خصلت کا تذکرہ ہے کہ یہ صرف جہاد سے نہیں بھاگتے بلکہ یہ چور بھی ہے آج کے سبق میں ان کی ایک چوری کا تذکرہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے بیان کیا یوں سمجھ لیں دو لفظوں کے اندر کہ یہ صرف حقوق اللہ کو پامال نہیں کرتے حقوق العباد کو بھی پامال کرتے جہاد فی سبیل اللہ کا تعلق اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ ہے اور چوری کا تعلق ایک انسان دوسرے کے مال کو خفیہ طور پہ چراتا ہے تو حقوق اللہ کو بھی پامال کرتے ہیں اور حقوق العباد کو بھی پامال کرتے ہیں تو آج کے سبق میں اللہ رب العزت ایک چوری کا تذکرہ کرتے ہیں جو ایک منافق نے کی تھی جس کا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ کے اندر ایک قبیلہ رہتا تھا جس کا نام تھا بنو عبیرک جو قبیلہ تھا اس کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا بشیر بعضوں نے اس کا نام تما بھی جو ہے وہ لکھا ہے یہ بشیر نامی جو آدمی تھا یہ پردے درجے کا منافق آدمی تھا اور تھا بھی شاعر اور اپنے اشعار کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا الیاذ باللہ صحابہ کرام کی اور دین اسلام کی اور شاعر اسلام کی جو ہے وہ توہین کیا کرتا تھا اور ظلم بلائے ظلم یہ کہ اشعار کے اندر توہین کر کے پھر ان اشعار کی نسبت کسی اور شاعر کی طرف لگا دیتا تھا کہ یہ تو فلاں گزرے ہوئے شاعر نے جو ہے یہ بات کہی ہے میرا تو قول ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی بھی اس کے بارے میں دو رائے تھی صحابہ کی دو رائے تھی بعض اس کو مسلمان سمجھتے تھے بعض اس کو پکا جو ہے منافق سمجھتے تھے تو یہ آدمی جو تھا تما نامی آدمی جو تھا اس نے ایک دفعہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت بڑے امیر کبیر صحابی تھے ان کے گھر کے اندر بالا خانے کے اندر گندم کے آٹے کی بوری جو ہے وہ بڑی ہوئی تھی وہ چڑھا دی اور اس دور کے اندر گندم کے آٹے کی بوری جو ہوتی تھی
یہ امیر کبیر لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ غربت کا دور تھا، سختی کا وقت تھا، صحابہ کرام جو ہے نا بڑی مشکل کے ساتھ کھجوروں کے ساتھ گزارا کیا کرتے تھے، جو کی روٹی جو ہے نا وہ کھایا کرتے تھے، آٹا جو ہے نا کسی کو دستیاب ہوتا، اور بڑے لوگوں کے گھروں میں، امیروں کے گھروں میں اس وقت آٹا اگر ہوتا بھی تو وہ مہمان نوازی کے لیے رکھ دیتے کہ جب ہمارے پاس کوئی مہمان آئے گا تو ہم اس کو جو ہے نا اس کی روٹی کھلائیں گے۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے بڑے خفیہ طریقے سے دیوار کو سن لگائی، نقب زنی کی، اور اس آٹے کی بوری کو اٹھا کے جو ہے نا اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ آٹے کی بوری کے نیچے جو ہے نا سوراخ تھا۔ اب جس رستے سے وہ گزرتا ہوا جا رہا ہے، تھوڑا آٹا جو ہے نا وہ نیچے گرتا ہوا جو ہے نا وہ جا رہا ہے۔ اپنے گھر کے اندر جب پہنچا، پتا چلا کہ یہ تو سارے رستے کے اندر جو ہے نا آٹا گرتا آ رہا ہے، یہ تو میری چوری پکڑی جائے گی۔ بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے آٹے کی بوری اٹھائی اور ایک یہودی کے گھر کے اندر بطور امانت رکھوا دی کہ یہ میری بوری جو ہے آپ رکھیں، میں آپ سے جو ہے نا دے دوں۔ اور جس وقت صبح ہوئی، شور بچا، حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلے کی تحقیق کرنے کے لیے جو ہے کہا کہ آپ مسئلے کی تحقیق کریں۔ پتہ چلا کہ رات کو قبیلہ بنو مبارک کے فلاں آدمی کے گھر کے اندر آگ بھی روشن تھی اور گندم کی روٹی بھی جو ہے پکی تھی، حالانکہ وہ تو بڑے غریب گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ گندم کے آٹے کی روٹی ان کو کہاں سے دستیاب ہوگی، اور آگ بھی جو ہے وہ جل رہی تھی۔ تو جب تحقیق کی، پتہ چلا کہ یہی آدمی جو ہے نا وہ چور ہے۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا اس کو پکڑا اور اس چوری کا اس کو کہا کہ تو نے ہمارا آٹا جو ہے نا وہ چرایا ہے۔ اس نے جو ہے نا سرے سے انکار کر دیا کہ میں نے تو آپ کا آٹا جو ہے نا وہ نہیں چرایا۔ شور مچ گیا، تحقیق ہو گئی، پتہ چل گیا کہ یہی بندہ جو ہے نا وہ چور ہے۔ اس نے اپنے ذمے سے اپنے آپ کو بری و ذمہ کرنے کے لیے چوری جو ہے نا اس یہودی کے ذمے تھوپ دی، جس کے گھر کے اندر بطور امانت جو ہے نا وہ رکھی ہوئی تھی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت لبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان کے اوپر چوری کا الزام جو ہے نا لگا دیا۔ جس وقت حضرت لبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اس نے تو میرے اوپر الزام لگا دیا، ان کو غصہ چڑھا، انہوں نے تلوار نکالی، اس کے جو منافق کی گردن کے اوپر رکھی، بتا کس نے چوری کی ہے، میرے اوپر تو نے کیوں الزام لگایا؟ اس نے کہا حضرت چوری میں نے کی ہے، میں نے تو آپ کے اوپر الزام نہیں لگایا، پتہ نہیں کس نے لگایا۔ تو جس وقت اس نے رجوع کر دیا، پھر اس کی گردن جو نا انہوں نے چھوڑ دی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ جو ہے نا وہ پہنچ گیا۔ انہوں نے قبیلہ بنو مبارک والوں نے ہوشیاری یہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے سرکردہ لوگ جو ہے نا وہ بھیج دیے، جن کے اندر جو ہے بڑے مخلص مواحد مومن لوگ بھی تھے۔ وہ سفارش کرنے کے لیے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کرائی کہ ہمارے قبیلے کے کسی آدمی نے چوری نہیں کی، ہم نے چوری نہیں کی، یہ ہمارے اوپر جو ہے الزام جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کے اندر آ کے اعتماد کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ واقعتاً انہوں نے چوری نہیں کی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت پتہ چلا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ، فلاں قبیلہ کے لوگوں نے ہماری جو ہے وہ چوری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ انہوں نے چوری تو نہیں کی، خواہ بغیر تحقیق کے تم ان کے اوپر جو ہے الزام لگا رہے ہو۔ تو جب ڈانٹ پڑی تو وہ مخلص صحابی جو ہے خاموش ہو گئے۔ آپ نبی کے سامنے کس کی جرأت ہو بولنے کی، بالکل خاموش ہو۔ واپس آئے، حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت معاملہ بالکل الٹ ہو گیا، چوری بھی ہماری ہوئی ہے، مال بھی ہمارا چرایا گیا ہے، اور ڈانٹ بھی ہمیں جو ہے وہ پڑ گئی۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اچھا تو خاموش ہو جا، اس مسئلے کے اندر اب کوئی بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ انصاف والا معاملہ جو ہے نا فرمائے۔ چنانچہ اس موقع کے اوپر یہ آیت مقدسہ جو ہے نازل ہوئی، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا کہ مال جو ہے، مال مسروقہ جو ہے اس یہودی کے قبضے سے برآمد ہو رہا ہے،
تو قریب تھا کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ لگاتے اور چوری کے جرم کے اندر اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے۔ چنانچہ کی آیات مقدسہ جس وقت نازل ہوئی، پتہ چل گیا کہ نہیں، حضرت رفاع اور حضرت قتادہ یہ تو بالکل سچے مخلص ساتھی تھے، مخلص صحابی ہیں، واقعتاً ان کا مال چرانے والا آدمی وہ منافق تھا۔ تو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ یہودی بھی جو ہے نا بری الذمہ ہو گیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بری الذمہ ہو گئے، ان سے مال لے کر جو ہے نا حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دیا۔ جب مال سپرد کر دیا گیا اور بات عیاں ہو گئی، رات کھل گیا کہ اسی منافق نے چوری کی ہے، اب اس کو پتہ چل گیا کہ میں اگر پکڑا گیا تو میرا تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس نے کیا کیا، مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف جو ہے روانہ ہو گیا، باغ میں، اور مرتد ہو کے کافروں کے ساتھ جا کے جو ہے نا وہ مل گیا، اور مکے کے اندر آ کے ایک عورت سلافہ نامی عورت کے ہاں اس نے جو ہے نا رہائش اختیار کر۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت پتہ چلا نا کہ اس نے مکے کے اندر ایک مشرکہ عورت کے پاس جا کے جو ہے نا رہائش رکھ دی ہے اور اس سے امان جو ہے نا وہ طلب کر دیا، اس کے پاس رہ رہا ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے نا اپنے اشعار کے اندر اس کی ہجو بیان کی، جس کے اندر یہی مضمون تھا کہ چور جو ہے نا جہاں سے بھاگ گیا ہے اور جو ہے نا ایک عورت کے پاس جا کے جو ہے نا وہ پناہ لے رہا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول تھے، آپ اشعار جو ہے نا وہ پڑھا کرتے تھے، تو ان اشعار کو جو ہے نا اتنی شہرت ملی کہ جس وقت مکے کی اس عورت کو پتہ چلا نا کہ حضرت حسان نے اپنے اشعار کے اندر میری بھی جو کیا ہے، میرا بھی تذکرہ کیا ہے، جو میری بھی جو ہے نا وہ بدنامی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسی چور کا مال اٹھایا اور اٹھا کے جو ہے نا اس کو باہر پھینکا اور اس کو کہا دفعہ دور ہو جا، آج کے بعد جو ہے نا میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہی چور جو ہے نا اب جس کو چوری کی عادت پڑی ہو وہ جاتی تو نہیں ہے، مکے کے اندر ایک گھر کے اندر نقب زنی کر رہا تھا، دیوار کے اندر سوراخ جو ہے نا وہ کر رہا تھا، وہ سوراخ وہ دیوار جو تھی وہ کمزور تھی تو اس کے اوپر جو ہے نا آگے گر گئی، جو اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے نا موت جو ہے نا وہ دے دی، جو ذلیل و خوار ہو کے جو ہے نا وہ مر گیا۔ تو اسی واقعہ کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو برحق طریقے سے بھیجا ہے، سچ سچ جو ہے نا وہ بھیجا ہے، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، جب آپ کے پاس کوئی فیصلہ آئے تو لوگوں کے درمیان انصاف والا فیصلہ جو ہے نا وہ کیا کریں، اس طرح کیا کریں بما اراک اللہ، جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو سکھلا دیا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو دکھلا دیا ہے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور کسی خیانت کرنے والے انسان کی جانب سے آپ کو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خائن کا مقدمہ لڑیں گے، یہ تو جو نا اللہ رب العزت بھی برداشت نہیں کرتا۔ لہذا آپ جب بھی آپ کے پاس مسئلہ آئے، کوئی فیصلہ آئے، آپ تحقیق کریں اور تحقیق کر کے جانبین کی بات سن کر کتاب اللہ کے عین مطابق جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو فیصلے کا طریقہ کار جو ہے وہ سکھلایا ہوا ہے، اس طرح جو ہے وہ اس طریقے کو اپناتے ہوئے فیصلہ کیا کریں، اور کسی طرف جھگڑاؤ کی ضرورت نہیں ہے، جو سچ سچ فیصلہ ہے وہی فیصلہ جو ہے ان کے درمیان سنا دیجیے۔ تو چونکہ منافقین نے آپ کو بھی بہکانے کی کوشش کی تھی اور آپ اپنی سادگی کی بنا پر ان کی باتوں کے اندر جو ہے نا وہ آگے تھے، اور قریب تھا کہ اسی یہودی پہ آپ ہاتھ کاٹتے اور یہ ترک اولا کام جو ہے نا آپ سے سرزد ہو جاتا۔ بے شک آپ جو ہے اس معاملے کے اندر جو ہے نا معذور تھے۔ اللہ رب العزت نے کہا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اس کے اوپر بھی اللہ سے معافی مانگی، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ رب العزت سے معافی جو ہے نا وہ مانگی۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر دیتے اور اس یہودی کا ہاتھ جو ہے نا وہ کاٹ دیتے جس کے اوپر الزام جو ہے نا وہ لگ چکا تھا، تو یہ ایک ناحق سزا جو ہے نا واقع ہو جاتی، اس لیے فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے معافی جو ہے نا وہ مانگی۔ اس سے یہ بات بھی جو ہے نا وہ سمجھ آ گئی، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی چرب زبانی کی وجہ سے یا طاقت لسانی کی وجہ سے متاثر ہو کر اگر کبھی چوک جائیں
اور ان سے غلطی جو ہے سرزد ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت خود اپنے نبی کی اصلاح فرماتا ہے۔ نبی وہ ہستی ہوتا ہے جس سے اگر کبھی بھول چوک ہو بھی جائے، میں بڑے محتاط انداز سے بول رہا ہوں، اگر کبھی بھول غلطی نہیں کر رہا، کیونکہ غلطی جو ہوتی ہے نا بعضوں کا جان بوجھ کے بھی ہوتی ہے، گناہ جان بوجھ کے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے غلط کام نہیں کرتا، اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے گناہ سے سرزد ہی نہیں ہو سکتا، اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے غلط فیصلہ اس سے سرزد ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ سے فیصلہ سرزد ہونے لگا تھا یہ لوگوں کی چرب زبانی کی وجہ سے اور ان کی زبانوں کی طاقت کی وجہ سے انہوں نے اپنے جو ہے نا باتوں کے اندر آپ کو ایسا جو پھنسایا کہ آپ جو ہے نا سمجھنے لگے کہ یہی لوگ جو ہے نا وہ حق کے ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہوتے ہیں ٹیبل ٹاک کے بڑے ماہر ہوتے بھی چوپی کے پڑھنے درجے کے، لیکن باتیں کرنا ان کے اوپر ختم ہوتی ہے، وہ اپنی باتوں کے اندر دوسرے کو ایسے متاثر کر دیتی ہے بندہ سمجھتا ہے یہی بندہ حق کے اوپر ہے، حالانکہ وہ چرب زبانی کا مظاہرہ جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے، پردے درجے کا جھوٹا جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح منافقین نے اپنی چرب زبانی سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کر دیا۔ آپ نے سمجھا واقعتاً یہی لوگ جو ہے سچے ہیں، انہوں نے چوری جو ہے نا نہیں کی ہے۔ تو اگر یہ فیصلہ سرزد ہو جاتا تو یہ لذت تو تھی نا جی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے معافی جو ہے نا معافی مانگی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے نبی سے بھول چوک ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی ایپ کی بات نہیں، گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، غلط فیصلہ سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن بھول چوک جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس بھول چوک کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معافی مانگی، اور امت کے لیے اس بات کے اندر درس ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے ابھی فیصلہ فرمایا نہیں تھا، اس یہودی کا ہاتھ کاٹا نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے کہا تم معافی مانگو۔ ہمارا تو پل پل گناہوں کے اندر گزر رہا ہے، ہماری تو فیصلے بھی غلط ہیں، ہماری تو معاملات بھی غلط ہیں، تو ہمیں تو پھر زیادہ جو ہے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے جس وقت گناہ سرزد ہو جائے کثرت کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگیں۔ جس وقت آپ گناہ کے بعد اپنے رب سے معافی مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی گناہوں پر ظلم بھی ڈالے۔ قرآن پاک کی ایک آیت بھی آتی ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ برائی کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو جس وقت انسان سے برائی سرزد ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، فوراً اللہ سے جو ہے معافی مانگے، فوراً جو ہے استغفار کرے، کثرت کے ساتھ استغفار کرے، نیکی کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے۔ یہ نیکی صدقہ خیرات معافی مانگنا جو ہے نا اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے گناہ کو جو ہے نا ختم کرتا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا عَصِيمًا۔ آپ نہ جھگڑیے ان لوگوں کی جانب سے جنہوں نے اپنی ذات کے بارے میں خیانت کی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو قطعاً پسند نہیں کرتے جو خیانت کرنے والے اور سخت گناہ گار ہیں۔ وہ اللہ کے محبوب بندے کبھی بھی چور وہ نہیں بن سکتے۔ ظاہر بات ہے انہوں نے چوری کی ہے، اور چور جو ہوتا ہے کہ اللہ کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو انسان اپنی ذات کے بارے میں خیانت کرتا ہے، یہ جو گناہ ہوتی ہے نا یہ بھی خیانت ہوتی ہے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تیرے ہر حکم کو تسلیم کریں گے۔ اب جو اللہ کا حکم تو نہیں ہے کہ چوری کرو، اللہ کہتے ہیں چوری سے بچو۔ اب یہ چوری کرتا ہے تو اپنی ذات کے بارے میں خیانت کرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ ذرا بھی پسند نہیں کرتے۔ لہذا فرمایا کہ آپ بھی ان لوگوں کے بارے میں جھگڑا مت کریں۔ اور اس کے اندر یہ بھی جو ہے وہ بات ہمیں مل گئی کہ جو انسان گناہگار ہوتا ہے اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ امت کے لیے اس آیت میں سبق یہ ہے جو انسان گناہگار ہوتا ہے اس کی طرفدار مت بنیے، اس کی حمایتی مت بنیے، اس کی طرفداری مت کیجیے، عدل کا ساتھ دیجیے، انصاف کا ساتھ دیجیے، حق کا ساتھ دیجیے، سچ کا ساتھ دیجیے، ظلم کا ساتھ نہ دیں، زیادتی کا ساتھ نہ دیں۔ کسی بندے نے کسی کا مال چرایا تو چور کا ساتھ نہ دیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی تقوی، اس کے اندر نیکی اور تقوی کے معاملات جو ہے وہ کیجیے، ان لوگوں کا ساتھ دیجیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہگار جو لوگ ہیں، ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں، زیادتی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا ساتھ مت دیجیے۔
یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اللہ سے نہیں چھپتے، لوگوں سے شرم کرتے ہیں۔ چوری کا مال جو کیا جاتا ہے چھپ چھپا کے جو ہے کسی کا مال چورایا جاتا ہے، تو لوگوں سے چھپتی ہے کہ ہماری بدنامی نہ ہو، کسی دوسرے قبیلے کے جو اوپر الزام لگا دیا کہ انہوں نے چوری کی ہے، فلاں یہودی نے چوری کی ہے، تاکہ جو ہے ہمارے قبیلے کی بدنامی نہ ہو۔ اللہ سے چھپتے نہیں ہیں، لوگوں سے حیا کرتے ہیں، اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ رب العزت ہر وقت ان کے ساتھ ہے، اور ہمارا معاملہ بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی کوئی حیا نہیں، ہمیں اللہ کی کوئی پرواہ نہیں۔ لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے کہ میں یہ برا کام کر رہا ہوں، مجھے فلاں بندہ نہ دیکھے، میں یہ برا کام کرنے لگا ہوں، میرے مقتدی نہ دیکھے، میں یہ غلط کام کرنے لگا ہوں، کوئی بندہ مجھے ظلم نہ دیکھے۔ گویا کہ ہم اچھا بننا نہیں چاہتے، اچھا دکھنا چاہتے ہیں، ہم نیک بننا نہیں چاہتے، ہم نیک دکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم نے ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، مسجد کے اوپر بھی کھڑے ہوتے ہیں، باقی اندر سے ہم جو نہیں کرتے۔ اصل نیک انسان وہ ہوتا ہے جو جس کی تنہائی بھی پاک ہو اور جو خلوت کے اندر اپنے رب سے جوڑ کرتے ہیں۔ نیک وہ نہیں ہوتا جس کو لوگ نیک جو ہے وہ کہیں، نیک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قابلوں کے اندر نیک ہوتا ہے۔ اس لیے نیک بننے کی کوشش نہ کریں، نیک بننے کی کوشش کریں، نیک دکھنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں نیک کہیں، لوگ بے شک نہ نیک کہیں، اللہ کے قابلوں کے اندر ہمیں جو ہے نیک بننا چاہیے۔ تو فرمایا یستخفون من الناس، ان کو لوگوں کی حیا ہے، ولا یستخفون من اللہ، اللہ کی حیا کیوں نہیں کرتے، اللہ کی پرواہ کیوں نہیں کرتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ رب العزت ہر وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے، ہر وقت ان کے پاس ہے۔ اس وقت بھی اللہ ان کے پاس تھا، اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جس وقت یہ یُبَيِّتُونَ رات کے وقت سرگوشیاں کر رہے تھے، اور ایسی ایسی سرگوشیاں کر رہی تھی، ایسی ایسی باتیں جو ہے وہ کر رہے تھے جس کے اوپر اللہ رب العزت راضی نہیں۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ بات یہی تھی کہ اگر ہمارے اوپر الزام ثابت ہو گیا تو ہم تو پکڑے جائیں گے، ہماری قبیلے کی بدنامی ہوگی، خاندان کے اندر ہمارا نام جو ہے وہ کٹ جائے گا۔ اب چند لوگ رات کی خلوت اور تنہائی اور اندھیرے کے اندر بیٹھ کے مشورہ کر رہے تھے، فٹافٹ نبی کے پاس جاؤ، اللہ کے پیغمبر کو جا کے یہ یقین دہانی کراؤ، بھائی ہمارے قبیلے کے لوگ ایسے نہیں، ہم نے چوری نہیں کی، ہم نے کسی کا مال جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اور ہوا بھی ایسے، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسی طرح کہنے لگے، چونکہ جو ہے نا حضرت رفاع اور حضرت قتادہ سے پہلے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، اللہ کے پیغمبر نے انہیں کی بات کو جو ہے نا درست تسلیم کیا، وہ قسمیں اٹھانے لگ پڑے، اور جو ہے ایسی چرب لسانی کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا کہ اللہ کے پیغمبر نے سمجھا کہ یہی لوگ جو ہے وہ سچے۔ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جو بات یہ رات کے وقت سرگوشی کرتے تھے، اللہ بھی وہاں پہ موجود تھا، ان کی سرگوشی سن رہا تھا، اللہ کو وہ ذرا بھی بات پسند نہیں گئی۔ ایک چوری کی، اوپر سے ظلم یہ کیا تو اس کا الزام کسی اور کے اوپر جو ہے نا وہ لگا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، تم یہ سمجھتے ہو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ؟ نہ، اللہ نے تمہیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اللہ تمہارے عملوں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر تم بچ بھی گئے، جیسے کہ وہ منافق آدمی بچ گیا تھا، مدینہ کو چھوڑ کر جو ہے مکے کی طرف بھاگ گیا، مرتد ہو گیا، وہیں پہ جو ہے مر گیا، دنیاوی سزا سے تو بچ گیا، لیکن کیا اللہ رب العزت سے بچ جائے گا؟ جس نے جو بھی جرم کیا ہے، جو انسان جو بھی جرم کرتا ہے، اس کے اوپر اس جرم کا وبال ضرور بضرور جو ہے ہوگا۔ اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو آخرت میں ضرور جو اس کا وبال پڑتا ہے۔ فرمایا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو تنبیہ کی جو مسلمان تھے، اس قبیلے کے لوگ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنے قبیلے کے اس چور کی جو ہے حمایت کرنے لگے، اور وہ بھی شاید یہ سمجھتے ہوں کہ اس نے چوری نہیں کی، یا جو ہے اپنے قبیلے کی عزت بچانے کے لیے جو نہ آگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم مسلمان ہو کے ان کے بارے میں جھگڑتے ہو، ان کی سفارش کرتے ہو، ان کی حمایت کرتے ہو، تو اس آیت مقدسہ میں ان کے
ان کے لیے ڈانٹ ہے. ہاں تم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر ان کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو. اچھا ذرا یہ تو بتاؤ وَمَن یُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ، جس وقت قیامت کا دن ہوگا اس وقت کون ہے تم میں سے جو ان کی سفارش کرے گا اور ان کے بارے میں جھگڑا کرے گا؟ اللہ سے. اللہ سے کون اس کو بچا سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے کون اس کی سفارش جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا اللہ کے سامنے کون اس کا جو ہے حمایتی ہوگا اور کارساز ہوگا اور اس کا وکیل ہوگا؟ اللہ کے سامنے کسی کی وکالت چل سکتی ہے اور پھر ہو بھی جھوٹا جی. فما لہو من قوت ولا ناصر، دوسری جگہ پر فرمایا نہ اس وقت کسی کو یہ طاقت ہوگی اور نہ ہی کوئی کسی کا حمایتی اور مددگار جو نہ ہوگا. ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون، قیامت کے دن اللہ کا دربار جس وقت لگا ہوا ہوگا نہ کسی کی سفارش جو نہ کام آئے گی اور نہ ہی کوئی کسی کا جو نہ مددگار ہوگا. اس وقت ہر انسان نے اپنے عمل کا جو ہے جزا جو ہے وہ پانی پانی، جو اپنا عمل ہوگا اس کی جزا اس نے جو ہے پانی پانی. درست عمل ہے آخرت اچھی ہوگی، برا عمل ہے تو آخرت کے اندر جو ہے وہ سزا جو ہے وہ دی جائے گی. تو اس آیت مقدسہ کے اندر ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جنہوں نے جھوٹی وکالت کی، اور اس آیت مقدسہ نے یہ بھی ہمیں بتلا دیا کہ کسی انسان کی جھوٹی وکالت نہیں کرنی چاہیے. بالخصوص یہ جو وکیل طبقہ اور وکیل برادری ہوتی ہے، اکثر عدالتوں کے اندر جو ہے جھوٹے مقدمات جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں اور وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ مقدمہ جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی اس کی پیروی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنی فیس جو ہے وہ کھڑی کرنے کے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم دنیا کے اندر ان کے لیے جھگڑو گے جو مجرم لوگ ہیں تو قیامت کے دن کون ہے جو اللہ کے دربار میں ان کو چھڑائے گا اور ان کے بارے میں جھگڑا کرے گا؟ اس لیے ایسا مت کرو، جھوٹے کی حمایت مت کرو، ظلم کی حمایت مت کرو، ظالم کا ساتھ جو ہے وہ مت دو، عدل کا ساتھ دو، انصاف کا ساتھ دو. اپنے پیغمبر کو بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. تو اس آیت یہ جو 3-4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کے اندر ایک تو یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ کا پیغمبر بھی عالم الغیب، غیب کا علم آپ کے پاس ہے. اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ قبیلے والے جس وقت آئے تھے آپ فوراً پہچان لیتے کہ یہ تو جھوٹ بول رہے، مجھے گمراہ کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں، مجھے بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں. معلوم ہوا غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اگر اللہ کے پیغمبر کے پاس بھی ہوتا تو اتنی آیات نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی جو ہے پتہ چل جاتا. دوسری بات ان آیات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، حق اور سچ کا جو ہے ساتھ دینا چاہیے. تیسری بات جو ان آیات سے ثابت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ گناہ کا وبال کبھی کبھار دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ضروری نہیں کہ آخرت کے اندر ہی ہو. دیکھیں نا وہ جو چور تھا اس چور نے کیسی ذلت اس کی ہوئی کہ مدینہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ بھاگا، مرتد ہو گیا، مکے کے اندر گیا تو جس عورت کے پاس اس نے رہائش جو ہے وہ رکھی اس کے پاس بھی اس کو ذلت جو ہے برداشت کرنی پڑی. اس نے بھی اس کا سارا سامان اٹھا کے باہر پھینکا. ادھر بھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ پیچھے سے کاروائی ڈال کے آیا ہوا ہے. پھر چوری کے اندر جو ہے ایک دیوار اس کے اوپر جو ہے گری، اللہ نے اس کو ذلت کی موت جو ہے مارا. تو معلوم ہوا کبھی برائی کا وبال دنیا کے اندر بھی بڑھ جاتا ہے. اور یہ بھی جو ہے بات ثابت ہوگی کہ اگر دنیا کے اندر بچ بھی جائے آخرت میں اللہ سے جو نہیں بچ سکتا. تو یہی مضمون جو آگے چل رہا ہے جی، اسی کے متعلق آیات جو ہے آئندہ درس کے اندر آئیں گے انشاءاللہ. عرض کروں اللہ علیہ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اللهم اغفر رب اغفر وارحم صلی اللہ تعالی علی محمد اجمعین.